بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات 7th کلاس لیکچر نمبر 9 میں ہم حاضر ہیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا لیکچر نمبر 8 میں بیٹا فتح مکہ پڑھا تھا۔ ہم چیپٹر سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سیرت طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے مختلف گوشے ہم پڑھ رہے ہیں، مختلف اینگل سے حضور کی سیرت، حضور کے کردار کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ لہٰذا لیکچر نمبر 8 میں ہم نے فتح مکہ پڑھا، اس کا پس منظر پڑھا، اس میں پیش قدمی پڑھی اور اس کا الٹیمیٹ جو ڈیسیژن اور نتیجے کے طور پر جو حاصل ہوا اور عام معافی کا حضور نے جو اعلان فرمایا اس پر منتج ہوا وہ لیکچر۔ اور حضور کی ذات کا ہر پہلو جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے ہی آج لیکچر نمبر 9 میں ہم غزوہ حنین پڑھ رہے ہیں، اور غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد یہ وہ سلسلہ ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے بعد ایک سلسلہ جو ہے وہ غزوات کا شروع ہوا، مگر یہ فتح مکہ کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا کہ حنین ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں جو دو خاص قبیلے جو ذکر کیے جاتے ہیں، حوازن اور ثقیف، ان دو قبیلے بڑے جنگجو تھے، بڑے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ان کے ساتھ اور قبائل ملے تو انہوں نے جو مکہ میں ریاست اسلام کا اعلان ہوا تھا اس کو چیلنج کر دیا، اسے نہ ماننے کا اعلان کر دیا، جس کے متعلق آپ کو تعارفی انداز میں میں تھوڑا سا اپنی ٹیکسٹ بک سے ہی ذکر کرتا ہوں۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ یہ اس کا مختصر تعارف ہے کہ 40 کلومیٹر مکہ سے یہ فاصلہ رکھتی ہے حنین کی وادی، اور اس کے لوگ جو باسی تھے وہ نسبتاً جنگجو طاقتور خود کو تصور کرتے تھے، اور پھر بنیاد یہ بھی بنی کہ ان کے ساتھ اور قبائل بھی مل گئے، تو یہ سارے ملنے کے بعد ایک ماحول کریٹ ہوا کہ جس میں انہوں نے چیلنج کر دیا اسلامک سلطنت، اسلامک ریاست جو حضور کی سپہ سالاری میں مکہ میں جو قائم ہوئی تھی اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا، اور اسلام قبول کرنے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ آور یعنی مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اس سبق میں جو غزوہ حنین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس میں دو بنیادی لیسن ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو
نان مسلم ہیں، جو کفار ہیں، جو جنگجو ہیں، ان کی طرف سے چیلنج کرنا، پھر دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے جس پر یہ منتج ہوتا ہے، جس پر یہ فائنلائز ہوتا ہے یہ سارا لیسن، یعنی حنین میں جو جنگ کا موقع پیش آیا تو اس میں مسلمان باقی جنگوں کی نسبت، باقی غزوات کی نسبت یہ کچھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایزی فیل کر رہے تھے۔ کیوں کہ جب مکہ کی فتح ہوئی تو اس کے بعد ہر طرف مسلمانوں کی داغ بیل بیٹھ گئی، یعنی مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لوگوں کو ہوا کہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں، تو وہ امپیکٹ جو تھا وہ سوسائٹی میں گراس روٹ لیول تک پہنچا، تو اس کے اثرات بھی تھے، اور یہاں مسلمانوں میں باقاعدہ اس کے اثرات کا اظہار بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سیٹسفائیڈ سمجھتے تھے اس حوالے سے۔ تو اس میں جو لیسن ہیں وہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ حنین کی وادی جو ہے وہ مکہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے لوگ جنگجو تھے، پھر اس میں ان کے سردار نے ایک جنگی چال کے طور پہ یہ چیز کی جاتی ہے، جنگی اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں، کہ اس نے ہر چیز میدان جنگ میں لا اتاری، یعنی ایک جو تلوار پکڑ کے لڑنے والا جوان ہے اس کی بیوی بچے بھی اسی میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا مال مویشی بھی وہیں پر ہے، تو یہ جنگ میں ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن کریٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ ماحول اس نے کریٹ کر دیا ایک اسٹریٹجی کے تحت، مگر دوسری طرف مسلمان جو تھے ان سے متعلق ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ تھے، یا دشمن کو کس طرح سے لے رہے تھے اپنے لیے، پھر ہم اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی، نئے جو اسلام لائے تھے وہ تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ کیوں؟ چونکہ اسلام عاجزی و انکساری کا دین ہے، اور انسان کو عاجزی میں رہنے کا ہی درس دیتا ہے، تو یہ اس کے کچھ برعکس تھی۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو خازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا ساماں تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس نے آواز دی، بیت رضوان والو، یعنی حوالہ دیا آپ نے ایک ایگریمنٹ کا، عہد کا، کہ جو بیت رضوان، شجر رضوان کے نیچے کیا گیا تھا، کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر
تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور اسلام جو ہے وہ غلبہ پاتا چلا گیا۔ غزوہ حنین کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں بیٹا بنیادی طور پر یہ حصہ جس میں ہم نے اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی کو ہم نے ابھی اسٹڈی کیا، اس پوائنٹ کے اکارڈنگ جو بات کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے اس عمل سے متعلق ہے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ مسلمان نسبتاً اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید آج ہم غالب ہیں اور ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، جبکہ اسلام میں اور اللہ کے احکام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں تو ہرگز کسی طرح سے بھی کوئی ذاتی چونکہ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا جنگ میں، اسی وجہ سے وہ ذاتی جو نمائش اور دکھلاوا ہوتا ہے اس کا بھی عنصر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جہاد سمجھتے ہوئے اسلام کے لیے قتال کو نکلتے ہیں، اسلام کے لیے جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو اس کا اظہار نہیں کرنا تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رنج اور ملال ہوا، جس پر حضور کے ساتھی تھے بلا شبہ صحابہ اکرام، جنہوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہم غالب رہنے والے ہیں۔ تو یہ عزیز متکبر صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اسی کو زیبا ہے کہ تکبر کرے۔ انسان عاجزی کا نام ہے، انسان کو بہر صورت عاجز رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، ساری کائنات کی مالک و خالق ذات ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور پھر جو اللہ کا نبی اور رسول ہے اس کو اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر کیا کہ بنو خوازن کے سردار مالک بن عوف نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی، اس نے اپنے جنگجو وادی اوتاس میں اتارے، جو حنین کے قریب واقع تھی اس میں اتارے اور ان کو چھپا دیا، جس کا علم اسلامی لشکر کو نہیں ہوا۔ تو وہاں پھر مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا جانی طور پر، جس پر بھگدڑ مچی، جس پر افراتفری ہوئی، جس پر ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ مشکلات، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے جھنجھوڑا، اس موقع پر اللہ پاک نے جھنجھوڑا کہ نہیں، ہر چیز کا سبب پیدا کرنے والا، ہر چیز کے حالات پیدا کرنے والا، مسبب الاسباب ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اسی میں اپنے آپ کی رضا جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو آپ مطمئن تھے۔ جب ہر طرف افراتفری تھی تو ایسے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، جس طرف آپ کو جانا تھا اسی طرف جا رہے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے بڑھ رہے تھے اطمینان کے ساتھ، تو یہ کلمات کہتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ یہ جو حالات جنگ کے بنے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے تمام ریاستوں میں، تمام علاقوں میں اپنے قاصد بھیج کر دعوت حق پہنچائی تھی،
یعنی اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ لوگ انکار کرنے والے تھے جو جنگ کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا ریلیونٹ جملہ ان کے لیے رکھا کہ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قریش میں اور عرب میں خاص طور پر باپ دادا اجداد کے نام کے ساتھ کسی کو جانا اور پہچانا جاتا تھا، اس کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تو حضور کو تو اللہ پاک نے ایک کریڈیبل، ایک باعزت معاشرے کے مہذب اور باعزت قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا، لہٰذا اس کا اعلان بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور پھر جب مسلمان ان حالات میں جب افراتفری ہوئی، ایک دم سے دشمن کا حملہ ہوا اچانک سے، تو اس میں جو کیفیت بنی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی، اس میں اس کا اظہار کیا گیا کہ حضرت عباس کو، جن کی آواز قدر بلند تھی، آپ کو فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ تو آپ کی بھی علم، آپ کا تقوی، زہد اور اس کا اظہار، حکمت کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جو بیعت کی ہوئی ہے، جو عہد و پیمان کیا ہوا ہے اسلام کے لیے، اس کی نسبت سے بلایا۔ فرمایا اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یعنی وہ بیت رضوان والے جو تھے، جنہوں نے وہاں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا ہوا تھا، فوراً وہ پلٹے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے، اس معاہدے کی پاسداری ہم پر لازم ہے، لہٰذا وہ پہنچے۔ اور اب جب حضور نے ان کو واپس بلایا تو پھر صف بندی کی گئی، باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، منظم انداز کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ الٹیمیٹ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، مگر جھنجھوڑ کر۔ اس سے پہلے بدر کے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے، مشکل حالات تھے مگر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی صورت میں مدد اتاری۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران صحابہ اکرام کے لیے، صدیقین کے لیے، سچے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے اپنے فرشتوں کی مدد اتاری یہاں بھی، جس سے الحمدللہ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ مگر یہ غزوہ حنین ہمیں یہ لیسن دیتا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اور مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اس کے دین کی بقا، اس کے لیے لڑنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی رنجشوں کے لیے، نہ کہ اپنی ذاتی، اپنی پرسنل لائک ڈس لائک کے لیے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ایک مشن کی خاطر لڑنا ہوتا ہے۔ اور اس لڑنے میں پھر انسان کی اپنی پرسنل کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں رہتا، جس کو شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس جان کو پیش کرنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے۔ پھر یہ جو منظر کشی اس کی دشمن کی واضح شکست کی صورت میں یہاں ہماری ٹیکسٹ بک میں ذکر کرتا ہے، اس کو تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد مسلمان منظم ہوئے، دوبارہ سے قائم ہوئے، واپس پلٹے، تو پھر چڑھائی کی دشمن پر۔ یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جنگی اسٹریٹجیز، جس میں باقاعدہ دونوں طرف سے کبھی انسان آگے بڑھتا ہے، کبھی ایک فٹ پیچھے آتا ہے، پھر چڑھائی کرتا ہے۔ تو یہ جنگی اسٹریٹجی کے طور پر وہاں بدر کے میدان میں بھی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، سوائے اس کے کہ کوئی اسٹریٹجی کے طور پر دائیں بائیں چلا جائے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے باقاعدہ سورہ الانفال میں۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہاں ریسکیو کیا، اللہ پاک نے یہاں ان کو مدد و نصرت اپنی اتاری، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہر صورت اس میں کامیاب و کامران لٹایا۔ دشمن کو واضح شکست ہوئی،
بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار اور خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 25 to 26، 25 اور 26 آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، یعنی مڑ گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا کہ جو مسلمانوں کے ہاں بقدرے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو خامی اور کمی تھی اس کو بھی ذکر کیا کہ اترانا نہیں ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا، اور دوسری طرف بہر صورت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں تو اس پر جو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اتری اس کو بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے مدد کی اور ان فرشتوں کے ساتھ کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی لیسن ہے۔ یہ جو لاسٹ 2 لائنز ہیں، جو 2 آخری سطریں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ظاہر پر اور ان اسباب پر ان پر جو ہے وہ ریلائی نہیں کرنا۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے بینگ اے مسلم ہمیں ٹوٹلی بلیو اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ ہمیں بھروسہ اللہ کی مدد و نصرت پر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف سے عطا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب کچھ میٹر نہیں کرتے اگر اللہ کی طرف سے منشا کچھ اور ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا انسان کچھ چاہتا ہے اور اللہ کی ذات کچھ چاہتی ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، ہمیں غزوہ حنین جہاں اسلام کے لیے، ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جہاد کی طرف ترغیب دیتا ہے، وہیں ہمیں چند اصول بھی اس کے سمجھاتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اترانا نہیں ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ظاہری اسباب پر ریلائی نہیں کرنا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ظاہری اسباب کے ساتھ بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ ہمیں جو اللہ کا حکم ہے وہ جد و جہد کرنا ہے، وہ کوشش کرنا ہے، اور اللہ کا وعدہ اور اس کا فیصلہ پھر مدد و نصرت کا ہے۔ پھر وہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو بہر صورت مدد و نصرت عطا فرماتی ہے، جس کا اظہار باقاعدہ ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، یہ تمام غزوات ہمیں اس بات کا لیسن دیتے ہیں، اس بات کا سبق دیتے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہر صورت اللہ کی مدد و نصرت کو پکارنا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، جھکے رہنا چاہیے۔ یہی ہماری بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم اس کو اچھے انداز میں پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر عزیز طلبہ، ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یونیک کے جو نوٹس ہیں ہمارے، ان کی طرف متوجہ کروں گا، چونکہ ان اسباق کی مشق جو ہے اسے بڑے خوبصورت انداز میں یونیک نے آپ کے لیے اسے منظم انداز میں پیش کیا ہے۔ لہٰذا آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ غزوہ حنین ہے۔ یونیک نوٹس میں پیج نمبر 26 نمبر صفحہ پر آپ کے MCQs کثیر الانتخابی
سوالات جو ہیں وہ 15 MCQs دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ پیج نمبر 27 پر مختصر سوالات شارٹ کویسچن کی صورت میں لائے ہیں، وہ ہیں 12 مختصر سوال جو موسٹ ریلیونٹ اینڈ پاسبل تھے، وہ اس سبق سے غزوہ حنین سے لیے گئے۔ وہ 12 مختصر سوالات بھی آپ کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 4 لانگ کویسچن، 4 تفصیلی سوالات پیج نمبر 28 سے 29 تک۔ یہ مشق ہے آپ کی، جس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو، اس لیکچر کو اچھے انداز میں سنیں گے، اس سبق کو ٹیکسٹ بک سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی مشقی تیاری جو ہے، جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے کرنی ہے، اور بہر صورت آپ سے ٹیسٹ بھی، منتھلی ٹیسٹ کے لیے بھی سلیبس لیا گیا، وہ بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا، آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ جیسے آپ اسکول میں آ کے منتھلی ٹیسٹ دیتے اور روٹین ورک کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کو منتھلی ٹیسٹ بھی ہوں گے، پھر آپ کے ٹرمز بھی ہوں گے، تو آپ نے بہر صورت اس کو اچھے انداز میں تیار کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ جب گھر میں ہیں اس آئسولیشن پیریڈ میں، تو بیٹا آپ ایک رسپانسیبل اسٹوڈنٹ کی صورت میں بیہیو کر رہے ہوں گے، اچھے انداز میں اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے آپ جو ہیں وہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ کی صورت میں، بہترین بیٹے کی صورت میں، بہترین سوسائٹی ممبر کی صورت میں آپ ریئیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس ٹائم کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔